اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم صلی علیہ۔ اور فرما دو کہ حق تمہارے رب کی طرف سے ہے، تو جو چاہے ایمان لائے اور جو چاہے کفر کرے۔ بے شک ہم نے ظالموں کے لیے وہ آگ تیار کر رکھی ہے جس کی دیواریں انہیں گھیر لیں گی، اور اگر پانی کے لیے فریاد کریں گے تو ان کی فریاد رسی ہوگی اس پانی سے کہ خرچ دیے گھولتے ہوئے دھات کی طرح آئے، ان کے منہ پھونک دے گا، ہی برا پینا ہے، اور دوزخ کیا ہی بری ٹھہرنے کی جگہ۔ بے شک جو ایمان لے اور نیک کام کیے ہم ان کے نیک اجر ضائع نہیں کرتے۔ جن کے کام اچھے ہوں ان کے لیے بسنے کے باغ ہیں، ان کے نیچے ندیاں بہیں، وہ اس میں سونے کے کنگن پہنائے جائیں گے اور سبز کپڑے قریب اور کانادیر کے پہنیں گے، وہاں تختوں پر تکیے لگائے۔ کیا ہی اچھا ثواب اور جنت، کیا ہی اچھی آرام کی جگہ۔ اور ان کے سامنے دو مردوں کا حال بیان کرو کہ ان میں ایک کو ہم نے انگوروں کے 2 باغ دیے اور ان کو کھجوروں سے ڈھانپ لیا۔ ہم نے انگوروں کے 2 باغ دیے اور ان کو کھجوروں سے ڈھانپ لیا اور ان کے بیچ میں کھیتی رکھی، دونوں باغ اپنے پھل لائے اور اس میں کچھ کمی نہ دی، اور دونوں کے بیچ ہم نے نہر بہائی، اور وہ پھل رکھتا تھا تو اپنے ساتھی سے بولا اور وہ اس سے رد و بدل کرتا تھا، میں تجھ سے مال میں زیادہ ہوں اور آدمیوں کا زیادہ زور رکھتا ہوں۔ اپنے باغ میں گیا اور اپنی جان پر ظلم کرتا ہوا بولا، مجھے گمان نہیں کہ یہ کبھی فنا ہو، اور میں گمان نہیں کرتا کہ قیامت قائم ہو، اور اگر میں اپنے رب کی طرف سے پھر گیا بھی تو ضرور اس باغ سے بہتر پلٹنے کی جگہ پاؤں گا۔ اس کے ساتھی نے اسے الٹے پھیر کرتے ہوئے جواب دیا، کیا تو اس کے ساتھ کفر کرتا ہے جس نے تجھے مٹی سے بنایا، پھر نطرے پانی کی بوند سے پھر تجھے ٹھیک مرد کیا؟ لیکن میں تو یہی کہتا ہوں کہ وہ اللہ ہی میرا رب ہے، اور اس میں کسی کو اپنے رب کا شریک نہیں کرتا۔ اور کیوں نہ ہوا کہ جب تو اپنے باغ میں گیا تو کہا ہوتا، جو چاہے اللہ میں کچھ زور نہیں مگر اللہ کی مدد کا۔ اگر تو مجھے اپنے سے مال و اولاد میں کمی دیکھتا تھا تو قریب ہے کہ میرا رب مجھے تیرے باغ سے اچھا دے، اور تیرے باغ پر آسمان سے بجلیاں اتارے تو وہ پھٹ پر میدان سفید زمین ہو کر رہ جائے، اس کا پانی زمین میں دھانس دیا جائے تو پھر تو اسے ہرگز تلاش نہ کر سکے، اور اس کے پھل گھیر لیے گئے تو اپنے ہاتھ ملتا رہ گیا اس لاگت پر جو اس باغ میں خرچ کی تھی، اور وہ اپنی ٹٹیوں پر اندھے منہ گرا ہوا تھا اور کہہ رہا ہے کہ اے کاش میں نے اپنے رب کا کسی کو شریک نہ کیا ہوتا۔